السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے 24واں پارہ ہے، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 36 تک تلاوت کیے گئے۔ سورہ حامیم سجدہ قرآن مجید کی 41ویں نمبر کی سورت ہے۔ یہ آیات جو پڑھی گئی ہیں خاص طور پہ جو ایمان والے بندے ہیں، ایمان کا اقرار کرنے کے بعد ایمان کے اوپر قائم رہنے کی بات یہاں پہ کہی گئی۔ ایمان کا اقرار کر لینا یہ آسان ہے مسئلہ، اصل مسئلہ اس کے اوپر قائم رہنا ہے، یہ بات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کی دنیا میں اکثریت ہے، بہت ہے، کثرت سے ہے، لیکن اس کلمے کے اوپر قائم رہنے والے بہت کم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت چاہتے ہیں، صرف کلمے کا اقرار نہیں، ایمان کا اقرار نہیں، استقامت، یعنی جو تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس ایمان کا تم نے اقرار کیا ہے، اس کے اوپر استقامت یعنی جم جانا، قائم رہنا مرتے دم تک، یہ اصل ہے۔ کیونکہ زندگی پوری کی پوری امتحان کی ہے، ہر قدم پہ امتحان ہے، یہ سمجھ کے چلیے آپ۔ ایسا نہیں ہے مسئلہ کہ ایمان لا لیا آپ بے فکر ہو گئے، ہر قدم پہ امتحان ہے۔ زندگی کے کئی مراحل ہو سکتے ہیں، اونچ نیچ آ سکتی ہے، اچھے اور برے حالات آ سکتے ہیں، خوشحالی اور بدحالی آ سکتی ہے، یہاں تک کہ جان اور مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر استقامت اصل چیز ہے، اسی بات کو یہاں پہ فرمایا گیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان بے شک، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیے، تسلیم کر لیے، اس کے بعد ثم استقاموا،
اس کے اوپر قائم ہو گئے، جم گئے، ڈٹ گئے۔ یہاں پہ دو جملے آ رہے ہیں آپ کے لیے، ایک جملہ آ رہا ہے رب اور ایک آ رہا ہے اللہ۔ دیکھیے آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اہل مکہ جو تھے نا وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے، وہ لوگ اس کو بیت اللہ کہتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کو ہر کوئی مانتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی اس کے جملے الگ ہیں، زبان الگ ہے۔ جیسے اللہ ہے، ہم فارسی میں کہتے ہیں، اردو میں خدا کہتے ہیں، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے۔ بہت دنیا میں جتنی زبانیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ مذاہب کے ماننے والے اللہ کو مانتے ہیں اپنے اپنے زبان میں۔ مذہب کی بنیادی اللہ کو ماننے کے اوپر ہے۔ جتنے بھی مشرکانہ مذاہب ہیں وہ سب اللہ کو مانتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ اللہ کا جو منکر ہوتا ہے نا وہ ملحد ہوتا ہے، اللہ کو ماننے والا دنیا میں اکثریت اللہ کو ماننے والے کی ہے۔ یہودیوں کو لے لیجیے، اب اللہ کو مانتے ہیں، عیسائیوں کو لے لیجیے، اللہ کو مانتے ہیں، ہندو دھرم کو لے اللہ کو مانتے ہیں، سکھ دھرم کو لے لیجیے، بدھ دھرم کو لے لیجیے، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اپنے اپنے لینگویجز میں، اپنے اپنے زبان میں اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مشرک کیوں کہا؟ اب یہ اہل مکہ جو تھے ان کو اللہ مشرک کیوں کہا؟ یعنی جو لوگ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو بھی شریک کرتے ہیں تو ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں یا ملحد کہیں گے، لیکن اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے ساتھ دوسرے الہوں کو تسلیم کرنا، دوسری طاقتوں کو تسلیم کرنا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں مشرک۔ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ یہاں آ رہی بات، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ مومن وہ ہے جو اللہ ہی کو اپنا رب مانا ہے۔ مشرک وہ ہے جو غیر اللہ کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، انسانوں کی بلکہ تمام مخلوقات کی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اسے کہتے ہیں رب۔ اب یہاں کیا ہے؟ یعنی اب تم نے اللہ کو مانا ہے نا، تو اب اللہ ہی تمہاری ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب رب کے معنی پرورش کرنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہیں پالنے والا ہی اللہ ہی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے اگر تم نے کسی دوسری طرف گئے اگر دوسروں کے اوپر عقیدہ لایا کہ دوسرے بھی میری پرورش کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، کچھ میری بگڑی بناتے ہیں، میرے مشکلات میں سے مجھے نکالتے ہیں، تو یہ رب کی صفت ہے، مشکلات سے نکالنا، انسان کو اس کی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کرنا، اگرچہ کہ وہ کافر کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو اس کی بھی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ ہی کو الہ واحد ماننا، اللہ ہی کو اپنا رب تسلیم کرنا، اس کو ذہن میں رکھیے، رب۔ تو قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ بھی اسی لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اور شکر کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے۔ اب دیکھیں وہاں کیا بات پاتا گئی؟ عالمین، پوری کائنات، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، چاہے چھوٹے ہو اور بڑے ہوں، ان سب کا پرورش کرنے والا، انہیں پالنے والا، ان کی ہر چھوٹی اور بڑی ضرورت کو پورا کرنے والا، اسے رب کہتے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، رب۔ اب دیکھیے
قرآن مجید میں ایک بڑی پیاری دعا آئی سورہ بنی اسرائیل میں. اللہ تبارک و تعالی جو ماں باپ ہے نا دو، ان کو بھی رب بولا، رب بولا ماں اور باپ کو، اور الفاظ کا استعمال کیا اللہ رب یعنی صغیرہ. یہ تمہارے باپ، ماں اور باپ تمہارے کون ہے؟ یہ چھوٹے رب ہیں. اس کے اوپر غور کر لیجئے. اب آپ رب کا لفظ استعمال کیا، تمہارے ماں باپ تمہارے کون ہیں؟ چھوٹے رب ہیں. اب ماں باپ کو سامنے رکھ لیجئے. اب آپ ماں باپ اپنے بچے کی پرورش کے لیے کتنی محنتیں اٹھاتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں ماں باپ، بچے کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں ماں باپ. جو چیز ان کے بس میں نہیں ہے اور بچہ وہ چیز مانگ رہا ہے یا بچے کی ضرورت ہے، اس کو بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ماں یہ ربا یعنی صغیرہ ہے. دیکھو جو تمہارے چھوٹے رب ہیں، وہ بچے کی چھوٹی سی دماغ میں ظاہر ہے کہ اب رب کون ہے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے. چھوٹے سے بچے کی 8 سال 6 سال 5 سال اس چھوٹے بچے کے ذہن و دماغ میں کون ہے رب؟ اب وہ ماں ہے یا باپ ہے، اس کے سامنے وہی لوگ ہیں. ہر چیز ماں باپ ماں باپ ماں باپ. بچہ جو بھی ضرورت محسوس کرتا ہے وہ ماں باپ سے ہی اس کا مطالبہ کرتا ہے. ضد بھی ماں باپ سے کرتا ہے، رو دھو کے اپنی ضد کو منوا بھی لیتا ہے ماں باپ سے، ہے نا. یہ بچے کے ذہن و دماغ میں وہ اس کے رب ہیں. دیکھیے بچے کو اگر کوئی خوف ہو گیا، ڈر گیا کسی چیز سے، فوری دوڑتے ہوئے ماں کی گود میں آئے گا. اس کے بعد اس کا خوف ختم. کیوں؟ اس کے چھوٹے سے دماغ میں جو ہے وہ ماں اس کا رب ہے. بس وہ سمجھے گا بس اب کچھ نہیں ہو سکتا مجھے. اب وہ چھوٹا بچہ باشعور ہونے کے بعد اب وہ حقیقی جو رب ہے رب العالمین، اب اس کے اوپر یہ یقین آنا پڑے گا. چھوٹے بچے کا یقین اپنی ماں کی گود میں جانے کے بعد آ گیا، کوئی چیز مجھے ہاتھ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اب شعور اور عقل آنے کے بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب تمہارا جو حقیقی رب ہے وہ تمہارا الہ ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو اللہ ہے. تمہاری چھوٹی اور بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے. اب اس کے اوپر ڈٹ جانا، جم جانا، استقامت. وہ تمہارا رب ہے، تمہارا پالنہار ہے. اور مثال دیا، سمجھایا، جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا الہ ہے. جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا رزاق ہے. جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا مشکل کشا ہے. جو تمہارا رب ہے وہی ہر آن تمہارے پر متوجہ ہے. جو تمہارا رب ہے وہی تم بغیر مانگے کے تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، بغیر مانگے کے. آپ دعا کر کے کیا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ جو آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے نا، اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگ رہے آپ. حقیقت میں اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں آپ، ایک پیسہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں آپ. باقی کی پوری ضرورتیں اللہ خود پورے کر رہا ہے. جیسا چھوٹا بچہ ہے، ماں سے نہیں مانگتا ہو، لیکن ماں کو معلوم ہے کیا چیز کی ضرورت ہے اور پورا کرتے رہتی ماں. بچہ نہیں مانگا لیکن ماں پوری فکر مند ہے کہ بچے کو یہ دینا ہے، یہ کھلانا، یہ پلانا ہے، ساری چیزیں. اس کا کپڑا، اس کا فلاں فلاں جو بھی آپ دیکھتے ہیں، اس اسٹیج سے ہر بندہ گزر کے آئے، میں اور آپ سبھی گزر کے آئے ہیں اس سے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس ایک ماں کو رکھ لو، یہ رب یعنی صغیرہ ہے یہ. اور وہ رب جو اس کائنات کا ہے اصل، وہ ہے تمہارا مشکل کشا، جس نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا. اور تمہارے ماں باپ کے اندر تمہاری پرورش کے لیے اللہ نے
وہ جذبہ ڈال دیا. کیا ڈالا؟ ماں باپ کے دل و دماغ میں اولاد کی پرورش کے لیے اللہ نے وہ جذبہ ڈالا ہے. اسی جذبے کا نتیجہ ہے ماں باپ اپنے اولاد کے اوپر ہر چیز قربان کرتے ہیں, خود بھی قربان ہو جاتے ہیں. اگر یہ جذبہ اللہ نہیں رکھتا تو ماں باپ اس کو جناب ایک بوجھ سمجھتے, کیا بھائی بہت تنگ کر رہا ہے, پٹے کو اٹھا کے پھینکو کرتے, بہت پریشان کر رہا ہے. نہیں, آپ دیکھیں گے بچہ بیمار ہے تو ماں باپ تڑپ جاتے ہیں. بچہ بیمار ہو گیا تو جناب عالی اگر ڈاکٹر کے پاس فلاں بہت بل ہو رہا تو ماں ہے تو زیور بھیج دیتی ہے. بہت ہی حالات خراب ہوگا, ذاتی گھر ہے تو گھر بھی بھیج دیتے ہیں. تو یہ کس اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, یعنی اپنے اولاد کے لیے ربیانی صغیرہ اتنے متفکر ہیں, ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ جذبہ ہے ان کے اندر. یہی بات ہے جو حدیث میں بتا دی گئی ہے کہ جو ماں تم سے محبت کرتی ہے, جو ماں تم سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا اللہ تم سے محبت کرتا ہے. 70 گنا, 70 میں کا ایک حصہ جو ماں ہم سے محبت کرے اس کا آپ حال دیکھ رہے ہیں کتنی بے چین ہے ماں اپنے بات. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو اصلی رب ہے وہ تو مسلسل تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے, یہاں تک کہ تمہاری ماں کی پیٹ سے لے کے آخری میں قبر میں جانے تک تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا اللہ نے. تو ماں کی پیٹ میں تمہاری پرورش ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ اللہ نے تمہاری غذا کا انتظام کیا ہے نا. ماں کی پیٹ میں ہم اللہ غذا پہنچا رہا. جب بچہ 3 مہینے 4 مہینے بھر ہو جاتا ہے, انسان بننا شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے اس کو غذا دیکھیے. اب آپ جب بچہ تولد ہوتا ہے اس کی غذا کی جو نالی ہے اس کو کٹ کر دیتے ہیں, نہیں میں آپ پیٹ میں غذا باہر سے لینا ہے تم کو. کیا اس کا نظام ہے, کیا اس کا سسٹم ہے, کیسے اللہ نے بنایا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بڑے تعجبانہ انداز میں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان ذرا ہوش میں آ, ذرا عقل کے ناخن لے. وہ کون سی چیز ہے, وہ کون ہے جو اتنے بڑے مہربان رب سے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. تمہارے رب سے زیادہ تمہارے اوپر کون مہربان ہے جو تم دوسروں کے دروں پہ بھاگ رہے ہو, دوسروں کے آگے سجدے کر رہے ہو. کون ہے آخر؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ رب کریم ہے, تمہیں مکرم بنایا ہے, معزز بنایا ہے, انسان بنایا ہے. کون ہے وہ جو تم اس سے غفلت میں آ کے اس سے دور ہو رہے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ کوئی مہربان ہستی ہے اس کائنات میں؟ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والی کوئی ہستی ہے اس کائنات میں؟ بتائیے آپ. اللہ کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے واسطے اور وسیلے لگاتے اللہ کے لیے. اللہ پوچھ رہا ہے کیا مجھ سے زیادہ وہ رحم کرنے والے ہیں تیرے اوپر؟ میں نے تجھے پیدا کیا ہے, کوئی اور ہے کیا؟ ہے تو بتاؤ. انسان جو شرک کر رہا ہے نا, اسی لیے کہتے ہیں کہ استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت کے معنی یہی ہے. اللہ پوچھ رہا ہے اب کون ہے تمہارا رب, کون ہے تمہاری بگڑی بنانے والا, کون ہے اللہ سے زیادہ کوئی مہربان, اللہ سے زیادہ غنی, اللہ سے زیادہ تمہاری حاجت براری کرنے والا, اللہ سے زیادہ کون ہے آخر؟ تم کس کو رب بنا رہے ہو؟ وہ جو تمہارا حقیقی رب ہے. اور ایک مثال دے کے سمجھا دیا, کوئی اگر رب ہے تمہارا ایک چھوٹا سا, وہ صرف تمہارے ماں باپ ہیں, اور وہ بھی ہم نے ان کے اندر یہ رحمت ڈال دی تھی, یہ جذبہ ڈال دیا تھا تمہاری پرورش کے لیے. اگر وہ جذبہ نہیں ڈالتے ہم تو پھر تمہاری پرورش نہیں ہو سکتی تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ تمہارے کون ہیں؟ ربیانی صغیرہ, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ دعا ہی قرآن میں ماں باپ کے لیے. ربیانی صغیرہ, چھوٹے رب ہیں ماں باپ. یہ تو ایک حصہ ہے 70ویں کا, تو ان کی یہ حالت ہے. اور اللہ کون ہے پھر؟ یہی بات بتائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت
قائم ہو جانا اللہ کو، اللہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں، نہیں، اللہ کو رب ماننا ہے اصل میں، اور اس کے اوپر قائم ہو جانا ہے۔ امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، اس کے اوپر قائم ہو جانا، کڑے سے کڑا امتحان تمہارا لیا جائے گا، آزمائش آتے رہیں گی۔ ثم استقاموا، استقامت۔ کچھ واقعات قرآن مجید کے انبیاء کرام کے ہیں جو آتے ہیں، آپ اسے سنیے ذرا غور سے ذرا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہوئی، اور وہاں پہ فرعون جو تھا، جو بھی بچے پیدا رہے ان کو قتل کر دو، یہ قانون جاری کر دیا تھا اس نے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ماں کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور وہ دریا کے کنارے چھوڑ دو اسے، اور ڈرو مت، یہ بچے کو ہم پلٹا کے تمہارے پاس ہی لائیں گے۔ تو بہرحال وہ جو نہر تھی فرعون کے شاہی دربار کے محل کے کنارے سے جاتی تھی، اور فرعون اور اس کی بیوی روز صبح شام جو ہے وہ وہاں پہ تفریح کے لیے آتے تھے اس نہر کے کنارے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ان کو صندوق میں ڈالا گیا، اور وہ صندوق صحیح سلامت جو ہے اوپر تیرتا ہوا وہ شاہی محل کے کنارے سے گزر رہا تھا۔ تو فرعون اور کی بیوی دونوں دیکھ لیے اس کو، وہ بچے کو بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دی موسیٰ علیہ السلام وہ بچے کی، اور دونوں کہنے کتنا پیارا بچہ ہے، کیونکہ وہ اولاد نہیں تھی فرعون کو۔ انہوں نے کہنے لگا کہ بھائی کتنا پیارا بچہ ہے، ہم اس کو لے لیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ہم اپنی اولاد بنا لیں گے۔ بہرحال انہوں نے اٹھا لیا، اس کو گود لے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون اور کہ بیوی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا رہے تھے، اس وقت اللہ نے جو الفاظ استعمال وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، انجام آخر میں کیا ہوگا۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچایا کہ بچے قتل ہو رہے تھے، یذبحون ابناءہم، قرآن کہتا ہے کہ فرعون جو نا مرد بچوں کو قتل کر رہا تھا پیدا ہوئے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا اور دشمن کے محل میں پہنچا دیا، فرعون کے محل میں پہنچایا، اور وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی، شاہی محل میں ہو رہی۔ دیکھیے آپ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تدابیر ہیں سارے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، تفصیلات کچھ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، کچھ میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو ایک دن دیکھا کہ کچھ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے اور ایک فرعون کی قوم کا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام دونوں کو چھوڑا دیے، صلح ہو گئی۔ پھر دوبارہ ایک جھگڑا ہوا، اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا قوم کا اور فرعون کی قوم کا، دونوں لڑ رہے ہیں، آپ چھڑا دیے، اور ظاہر ہے کہ لڑائی نہیں رک رہی تھی ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک گھونسا مار دیا، مکہ، کسے مار دیے؟ فرعون کے آدمی، یعنی اس کی قوم کی۔ ایک تو بنی اسرائیل تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور فرعون کی قبطی قوم جسے کہتے ہیں، اور وہ ہوا یہ کہ وہ مر گیا ایک ہی گھونسے میں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر تھی، یہ مرنا اس کا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصر سے نکالنا چاہتے تھے، وہاں کا قانون تھا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی گھونسا مارا مر گئے، اس کے بعد میں فرعون کو جب معلوم ہوا کہ تیری قوم کا ایک آدمی اور وہ جو موسیٰ کے گھونسے اس نے مارا ہے، بہرحال وہ اب فرعون کے کیبنٹ میں قانون پاس ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ، ان کو قتل کر دو۔
تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام روز مرہ کی طرح اپنی جو بھی مصر میں ہے، ایک آدمی دوڑتا ہوا آ کے کہنے اے موسیٰ تم یہاں سے فوری نکل جاؤ کیونکہ تمہارے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بس بڑی عجلت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں وہاں سے۔ بہرحال جاتے 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 مصر سے، مملکت مصر جو تھی فرعون کی حکومت کے باہر نکل گئے، یعنی دوسری کنٹری میں چلے گئے سمجھو آپ، اس کے مدائن کہتے ہیں اس کو۔ اور وہ مدائن جو تھی وہاں پہ شعیب علیہ السلام تھے، مدائن میں وہاں پہنچ گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اب ظاہر ہے کہ گھبراہٹ میں ہے، بشری تقاضے میں ہے، کیونکہ ابھی تو نبی بھی نہیں بنے، ابھی اللہ تعالیٰ پروسیس ہے نبوت کی ابھی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین میں جانے کے بعد دیکھا ایک کنواں ہے، اسے بولی کہتے ہیں کنواں، اور وہاں پہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو لے کے آئے، وہاں پہ پانی پلا رہے ہیں۔ پانی پلا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، تو دو لڑکیاں بھی وہاں پہ اپنے کچھ جو ہے جانور لے کے آئی ہوئی ہیں پانی پلانے کے لیے، اور بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں پلا رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں پلا رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کا نمبر ہی نہیں آ رہا، کھڑی ہوئی ہے بہت دیر سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال رہنے گا، جا کے پوچھا ماجرا کیا ہے یہ؟ تو لڑکیوں نے کہا کہ یہاں کا رواج ہے کہ جب تک مرد پانی نہ پلا لیں عورتیں پانی نہیں پلا سکتی، مرد جانے کے بعد یہ ہے، یہاں کا رواج ہوتا تھا وہ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان کے جانوروں کو لے کے خود آگے بڑھ کے پانی پلائی۔ اس طرح وہ دونوں لڑکیاں اپنے جانور کو لے کے گھر چلے گئے۔ جانے کے بعد شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں وہ، تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج بہت جلدی آ گئے تم؟ تو انہوں نے کیا قصہ سنا دیا پورا، ایسا ایسا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون ہے نوجوان، اس کو لاؤ میرے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے بکریوں کو یا ریوڑ کو پانی پلائے کہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے سائے میں، اور بیٹھ کے اللہ سے دعا کی ہے اے پروردگار جو خیر بھی تو آج میرے لیے نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، الیہ من خیر فقیر۔ یہ دعا کر کے آپ بیٹھ گئے، اور وہ دونوں لڑکیاں آئی آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ابا بلا رہے ہیں ہمارے آپ کو، اسی لیے کہ آپ نے ہمارے ریوڑ کو، ہمارے جانوروں نے جو پانی پلا اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں، لیجزیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو انتظار میں ہی تھے، دعا بھی کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بہرحال وہ دونوں لڑکیوں کے ساتھ گئے اور شعیب علیہ السلام سے پوچھا بھائی کہاں کے رہنے والے، کدھر؟ میں تفصیلات تھی وہ، انہوں نے پورا قصہ ہے، ایسا ایسا مسئلہ ایسا تھا۔ تو بہرحال شعیب علیہ السلام نے کہا اب ڈرو مت، تم امن میں آ چکے، ان کا علاقہ ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بات رکھی کہ دیکھو اگر تم میرے یہاں کام کرنا چاہتے ہو تو ایک شرط ہے، میں یہ میرے دو بیٹیاں ہیں، دونوں میں سے کسی ایک کا نکاح جو تمہیں پسند ہے نکاح کر دینا چاہتا ہوں، اور مہر جو ہوگا تمہارا، اب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تم کھانے کو بھی کھانا نہیں ہے تمہارے پاس، اب مہر کیا دے سکتے تم؟ تو اب مہر تمہارا کیا ہوگا؟ 8 سال تک میرے یہاں مزدوری کرنا، تم یہ مہر ہے اب تمہارا، 8 سال تک تم میرے یہاں مزدوری کرو گے، مزید 2 سال اگر تم کرنا چاہو تو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن 8 سال تو یہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تو ضرورت مند تھے ہی تھے۔ بہرحال ایک بیٹی سے نکاح ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے وعدے کو پورا کیا، اس کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کے وہاں سے اب رخصت ہو رہے ہیں۔
اب جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں اندھیرا ہے کہ دور سے ایک آگ کی روشنی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ ہوں گے، میں جا کے کچھ وہاں سے انگار وغیرہ لا لوں تاکہ ہم اسے سیک لیں۔ تو بہرحال آپ گئے اپنی اہلیہ کو یہاں کھڑا کر کے، اور جیسے آگ کے قریب پہنچے تو وہاں پہ آواز آئی، اے موسیٰ میں تمہارا الہ ہوں۔ اور وہی ملی، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اب تم یہاں سے ہمارے پیغمبر ہو، ہمارے نبی ہو، ہمارے رسول ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا معاملہ ہے کہ میں وہاں پہ جو نا وانٹیڈ ہوں، مطلوب ہوں، میرے ہاتھ سے قتل ہو چکا ہے اور وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں، تو کچھ نہیں، تم جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ موسیٰ کے پاس، فرعون کے پاس جاؤ ہمارا پیغام لے کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہاں پہ ایک اللہ سے ایک ریکویسٹ کیے، اے پروردگار میرے بھائی کو جو ہارون ہے وہ میرا مددگار بنا دیجیے آپ، وہ مجھ سے زیادہ زبان فصیح بھی بولتے ہیں، اور میرے نبوت میں شریک کر دیجیے آپ، اشریکو فی امری، میرے کام میں ان کو بھی شریک کر دیجیے آپ۔ تو ٹھیک ہے، آپ جاؤ دونوں مل کے۔ تو یہ ہے یہاں تک کا قصہ۔ تو اس قصے میں کیا بات معلوم ہو رہی ہے آپ کو؟ کیا نکل رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے وہ صندوق سے لے کے یہاں تک آئیے آپ، دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نبوت کے منصب پہ سرفراز کرنے والا تھا، ماں کو ثابت قدم رکھا، ماں ثابت قدم رہی۔ موسیٰ علیہ السلام ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کی چاہت یہ تھی۔ تو یہ سارے جو اسباب بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ مقام پہ آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا۔ تو آج ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکالیے آپ کہ اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے، کوئی مشکل کوئی مصیبت میں ڈالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ اگر یہ ایمان پہ ثابت قدم رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک بہت اعلیٰ کام لینا چاہتے ہیں، ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شاہی کوئی بھی ہوگا، کوئی انجینئر بن گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، مسئلہ نہیں ہے، کوئی IAS IPS آفیسر بننا چاہ رہا تو کتنے سوالات ہوتے ہیں اس کو، بابا آپ تصور بھی نہیں کرتے کبھی، آپ کو وہ سوالات کر دیتے ہیں، ایسے سوالات کبھی ہوتے ہیں، وہ انٹرویو دینے والا جو صرف ایگزام میں جا رہا انہیں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی ایسا سوال کرتے آپ کے دماغ میں ہی نہیں ہوتا، آپ کھانا کھانے کے بعد کیا کرتے پوچھتے، ارے یہ کوئی سوال ہے؟ سوچو آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے، ارے اس سے کیا تعلق، لیکن یہ سوالات ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو واقعات بتایا ہے قرآن میں ایمان والوں کے لیے، دراصل اللہ قرآن میں یہی بات فرمایا، ان مع العسر یسرا، مصیبت اور مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، جو تمہارا رب اللہ اسے رب مان لو، اور کما ربیانی صغیرہ، اپنے ماں باپ کو سامنے رکھو تم، کبھی ماں باپ تم کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں یا تم کو سزا دے رہے ہیں، نہیں، وہ دراصل تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں، تمہیں ایک انسان قابل انسان بنانا چاہتے ہیں۔ ماں باپ ہو، ماں باپ کی ڈانٹ اور ڈپٹ جن بچوں نے سنی ہے، آگے چل کے وہ ترقی کیے ہیں، اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو پیار اور محبت میں، لاڑ میں، وہ بچے خراب ہو گئے۔ اللہ بھی رب ہے، یہ ربیانی صغیرہ، اور وہ رب کبیر ہے پوری کائنات کا، وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تمہارے اندر سے نقائص، ہم ذرے سے پریشان ہو جاتے ہیں تو شکایت آ جاتی ہے ہم پہ، اللہ سے شکوے ارے بھائی اللہ کار تو میری سنتا ہی نہیں، دعا بولے۔ کبھی کبھی شیطان ڈال دیتا ہے، دیکھو بھائی یہ خدا کے منکر ہے، نافرمانی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ مست ہے کھا پی کے ڈنگ لگاتے ہوئے، کبھی یہ شیطان ڈال دیتا، اللہ کے متعلق بدگمانی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ تمہارا رب ہے، اسے رب مانو،
کما ربیانی صغیرا، کیا تم تمہارے ماں باپ کے متعلق تصور کرتے ہو کہ تمہیں کوئی مصیبت فتنے میں ڈالیں گے خواہ کے؟ نہیں، دراصل تمہارا امتحان، تمہارا ٹیسٹ تمہیں قابل بنایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پہنچے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور ایک قصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، یوسف علیہ السلام کو لے لیجیے۔ اب آپ بات کہاں سے کہاں چلی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے نا، اور یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے قتل کرنے کا جو مشورہ کیا، ان میں ایک بھائی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ایک ماں کے، تو دوسرے ماؤں کے بیٹے تھے، انہوں نے قتل کرنا چاہا، تو ان کے سگے بھائی نے کہا پہ یوسف کو مت قتل کرو، اگر کوئی ایسا ارادہ ہے تو کوئی کنویں میں پھینک دو ان کو۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو۔ دیکھیے اب آپ قتل کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کیا کیا وہاں پہ ان کے بھائی کے ذریعے سے ان کی جان بچا کے ڈارک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا، وہ کنواں دیکھا، ان کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ڈول چھوڑا اندر سے رسی کے ذریعے سے، جیسے ڈول چھوڑا تو ڈول کو پکڑ کے یوسف علیہ السلام باہر آ رہے، انہوں نے کہا ھذا بشریٰ غلام، خوشخبری ہوئی ہے تو ایک بچہ نکل رہا ہے بولی میں سے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے، اب ذرا تصور کیجیے قرآن مجید کے جو واقعات ہیں، خاص طور پہ انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، عباد الرحمن کے، یہ پڑھنے کے بعد آپ کے اندر اس سے کیا سبق لینا ہے، آپ کو اس کے اندر سے کیا لیسن مل رہا ہے۔ خالی قصے وہ کہانیاں نہیں ہیں، دادی نانی کے کہانیاں، یہ رب کائنات کے کہانیاں جو مومنین کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام نکلے، پھر آپ دیکھے ہوں گے کہ وہاں پہ ہوا کیا، ان کی بولی لگائی گئی، انہیں خریدا گیا بہرحال، اور عزیز مصر کا بادشاہ تھی، ان کے بیگم ظاہر ہے کہ اس کو لا کے بیچے، وہ لوگ خرید لیے اس کو، یوسف بادشاہ عزیز مصر خرید لیا، اور اس طرح یوسف علیہ السلام کہاں پہنچے؟ محل میں۔ پھر اس کا کچھ امتحان اللہ کی طرف سے ہو گیا، کچھ آپ کے اوپر ایگزام لگا، کچھ جیل بھی آپ کاٹے، ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر آپ ثابت قدم رہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عزیز مصر نے آپ کو حکومت کے چابیاں دے دیا کہ آج سے تم مصر کے تخت و تاج میں بیٹھو گے۔ آپ وہاں سے شروع کی، جو قتل کرنا چاہ رہے تھے، بوڑی میں گئے، کنویں میں گئے، وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلے، اللہ پہنچایا کا کہ ساری چیزیں کیا تھی؟ یہ ساری چیزیں امتحان تھی، امتحان۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ سارے پروسیس ہونے کے بعد اللہ کہاں پہ پہنچایا؟ پھر ان کے بھائی جب آئے مصر میں، ان کے ساتھ بھی احسان کیا، جو لوگ بھائی آپ کو قتل کرنے کے آئے تھے۔ تو یہ واقعات قرآن مجید میں آتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ۔ جو بھی معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، اس میں دو باتوں کو یاد رکھیے آپ، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی تنگی، رزق کی ہو یا اور کوئی بھی ہو، اس میں دو شکلیں ہیں، کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی تکلیف آپ کو آ رہی ہے، اس کو سوچنے کے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، کوئی مصیبت ہم پہ آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہو، ہمارے غلطیوں کا نتیجہ ہو، ہمارے کوتاہیوں کا نتیجہ ہو۔ ایک نظریہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے اس کو دیکھنے کا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے میرے لیے۔ اب اسے ہم جیسے لوگ جو دیکھیں گے، اس میں
اس کا پیمانہ کیا ہے دیکھنے کا؟ میرے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے، میرے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے، مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے کسی نہ کسی گناہ کے نتائج ہیں، ہے نا، غلطیوں کے نتائج ہیں۔ اب یہ معاملہ انبیاء یا انبیاء کے جو سچے پیروکار ہیں صحابہ کرام، اگر وہاں پہ نبیوں کے اوپر یا صحابہ کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کڑا امتحان لے کے ان کو درجات بلند کرنے کے لیے ان کے لیتا ہے، وہاں پہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ نبیوں کو جو مشکلات آتی ہیں، پریشانی، ان کے گناہ خطاؤں کی وجہ سے نہیں آتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا کڑے سے کڑا امتحان لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک رہا تو کیا گناہ کیے تھے آپ؟ وہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھ جیسے کے اوپر، آپ جیسے کے اوپر جو آئیں گے کوئی مصیبتیں، تو اسے یہ سمجھنا ہے یہ میرے خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور وہ انبیاء کرام کے اوپر یا اولیاء کرام کے اوپر، اللہ کے سچے بندوں کے اوپر جو مصائب اور مشکلات آئیں گے تو وہ یوں سمجھ لیجئے ان کے نیکیوں کے نتائج ہے یہ، جو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلندیوں پہ لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس بات کو رکھنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ ایک بحث میں سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب آ رہا، تو لوگ فوری آپ کو ایک سوال کر دیتے ہیں، ارے پھر نبیوں کے اوپر بھی حالات آئے نا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے کیا؟ آپ کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ نہیں، وہ نبیاں تھے، ان کے درجے بلند، اعلیٰ ہائی فائی لیول کے اوپر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا امتحان لیا تھا، جیسے IAS IPS کا امتحان لیا جاتا ہے ویسے۔ ہم جیسے کا کچھ بھی نہیں یہاں پہ۔ تو اب ہم جیسے پہ اللہ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ جو بھی تم پہ مصیبت آ رہی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے نتائج ہیں یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور تمہارا امتحان لے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ چھوٹا بچہ نہیں پریشان ہوتا، سمجھ میں آ رہا؟ ماں فٹ پاتھ پہ ہے، بھیک منگری بیچ، گود میں بچہ ہے، مست ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے اس کو۔ سوچو آپ، یہ ماں سب کچھ ہے اس کے لیے، رب یعنی صغیرہ، بچہ ماں سے مانگتا ہے، رو کے مانگتا ہے، ضد کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو ماں برابر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ یہ ماں کا جذبہ ہے، یہ جذب رحمت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے رکھا ہے، اور ہم اللہ کو ماننے والے مومن بندے ہیں، ہمیں اللہ، اسی لیے قرآن مجید میں یہ جو آیت آتی ہے نا، اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتے ہیں؟ کافر لوگ، کیونکہ انہیں رب نہیں مانتا۔ اللہ مانتا، انہیں ایشور مانتا، گاڈ مانتا، خدا مانتا، مگر رب نہیں مانتا۔ کیا مانے؟ یعنی میرا پالنے والا اللہ نہیں مانتا انہیں، کئی ہے اس کی۔ اب اسی لیے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جو گمراہ لوگ ہیں، جو کافر ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر مومن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے تو اس کے اندر یہ خصلت پائی جا رہی ہے اللہ کے انکار کی۔ آخر وقت تک بڑی سے بڑی آپ کے اوپر مصیبت آ گئی تو موت سے زیادہ کون سی ہو سکتی ہے مصیبت؟ یہ بھی اگر آ گئی تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ آپ کو دعا سکھائی گئی، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم۔ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، جانا وہی ہے ہمارے کو۔ تو یہ امتحان ہے، ایمان کے اوپر قائم ہونا اصل چیز ہے۔ آخری سانس تک شکوے شکایتیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، وہ پریشانی، یہ پریشانی، آج ہمارے پاس اللہ کے شکر کے بجائے شکوے بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر 100 چیزیں دیا ہے، 100 میں سے اگر 10 کم پڑ رہی تو 100 کا شکر، 90 کا شکر نہیں ادا کرتے، 10 کی شکایت کر دیتے۔
یہ شیطانی خصلت ہے. یہ دیکھیے شیطان جو کیا ہے پہلے کیا چیلنج کیا اللہ کو شیطان؟ قرآن میں ہے یہ. آپ قرآن پڑھیں گے سورہ اعراف کی آیت میں ایک پڑھ دیتا ہوں. شیطان اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا. الی صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم من الشاکرین. کیا کروں گا میں؟ ناشکرا کر دوں گا تیرا ناشکرا کر دوں گا. تیرے اکثر بندے کھائیں گے تیرا لیکن شکریہ دوسروں کو ادا کریں گے. کیا مطلب؟ شرک کریں گے. ان کی وجہ سے ملا, ان کی طفیل میں ملا, ان کی حرمت میں ملا. اگر وہ درگاہ کو نہیں جاتے, اگر وہ بابا کے پاس نہیں جاتے, اگر وہ تعویذ نہیں باندھتے تو یہ باتیں ہوئیں گے. شکر کرنے کی بجائے شرک میں مبتلا کروں گا, ناشکرا بنا دوں گا. اور آج لے لیجئے آپ, الحمدللہ آج کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ کھانے کی کسی کمی ہو. کھانے کی فقیر بھی کھانا مانگ رہا ہے تو نہیں, کھانا دے رہے ہیں تو نہیں لے رہا انہیں پیسہ, کھانا ہے میرے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق کا وعدہ کیا ہے, لگزری زندگی کا وعدہ نہیں کیا, محلات کا وعدہ نہیں کیا, جائیدادوں کا وعدہ نہیں کیا. میں رزاق ہوں, میں پالوں گا, پرورش کروں گا, رزق تو میں دوں گا, تجھے برابر دوں گا. اور اس کی زندگی مثال یہ ہے, تیری پیدا ہونے سے پہلے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے میں تیرے رزق کا انتظام تیری ماں کی چھاتیوں میں کر دیا. خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ماں جو بھی موٹا دھاٹا کھا رہی ہے نا, ماں جو بھی موٹا دھاٹا کھا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تیری غذا وہاں پہ بنا رہا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ رب ہے تمہارا. اللہ سمجھا رہے ہیں. تو شکر گزار بنو اللہ کے, نا شکر مند بنو. گھر کے اندر ہے ہمارے پاس, عورتوں کے اندر تو شکایتوں کی انبار لگی ہوئی رہتی ہے. ایک بندہ شوہر کتنی محنتیں کر رہا, کیا کر رہا ہے, کہاں سے لا رہا, کیا کر رہا, کوئی سروکار نہیں. حالانکہ سب کچھ ہے, اگر ایک دو چیز کی کبھی کمی ہو گئی تو ایک سر گھر پہ اٹھا لیتی ہے. وہ بیچارہ شوہر اتنے دن سے خدمت کر رہا ہے, اتنے دن سے بچوں کی سب کی کر رہا ہے, اس کی تو بھول ہی جاتے ہیں. ایک دو چیز اگر نہیں آئی تو ہنگامہ ٹھہر گیا کر کے اوپر. یہ ناشکری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے سے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیتا آپ کو. جب آپ کی فطرت بن گئی شکایت اور شکوے کی, تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز دینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد برکت اور سکون کو اٹھا لیتے ہیں. شکوے شکایتیں آ گئے نا, آئٹم ہر چیز آئیں گا, ہر چیز گھر میں آ جائے گی. لیکن کیا ہوگا اس کے بعد؟ جب ناشکرا پنا کرے آ جائیں گی ہر چیز, لیکن برکت ختم ہو جائے گی, سکون ختم ہو جائے گا. یہی بات ہے جو قرآن نے کہا. قرآن میں برکت, یہ قرآن کا ایک ایسا لفظ ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کم دے گا, لیکن آپ کی ضرورت وہ مال و دولت والوں سے زیادہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. انہیں نوٹوں پہ نوٹاں گن رہا لیکن پریشان ہے, انہیں کچھ بھی نہیں ہے, کھا پی کے الحمدللہ ہے. یہ برکت اللہ پیدا کر دے گا اور یہ سکون بخش دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمارے اندر یہ جذبہ آنا ہے, اللہ جو کچھ بھی دیا ہے اسی میں تیرا شکر ہے. شکوے شکایتوں کو چھوڑ دیجئے, یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے. صرف جو بھی زندگی آپ کو ملی ہے اور جس حالت میں بھی آپ ہیں, اللہ کا شکر ادا کیجئے, ثابت قدم رہیے اور اپنے گھر کو ایک سکون
اللہ سے راضی ہوتے ہوئے اپنے گھر کو سنبھالیے. سب سے بڑا فتنہ آج گھروں کا ہے. آج آدمی گھر کے باہر نکل رہا ہے, کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو گھر کا ٹینشن لگا ہوا ہے. گھر کی واقع میں یہ بات کہی گئی حدیث میں, ایمان کے بعد سب سے بڑی جو دولت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, وہ کسی شوہر کو ایک متقی بیوی مل جانا. اس کے ساتھی ہے وہ, ہر قدم پہ اس کو جو نا غلط کام سے روکتی ہے وہ. یہ کیا ہے یہ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت. اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس نمازیں ہیں, روزے وقت کے اوپر جانماز بٹا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, پر نماز پھیر دیے, پھر اس کے بعد وہی شکوے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. نہیں, صبر اور تحمل سے کام لیجئے, اللہ سے دعا کیجئے. ربنا افریغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اللہ صبر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور ہمارے قدموں کو ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جما دے. نمازیں بہت ہیں, روزے بہت ہیں, حج بہت ہے, عبادتیں بہت ہیں, لیکن اصل جو چیز ہے صبر, استقامت, اس کی بہت بڑی کمی ہے ہمارے پاس. اور اللہ یہی چاہتے ہیں قرآن مجید میں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہی مفہوم ہے اس کا, استقامت. حدیث میں بات آتی ہے عبادات کے متعلق ہے, یہ بہت عبادتیں ہو رہی, کبھی چھوڑ دے, چھوڑ پکڑ چل رہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے جو تھوڑی ہو, ہمیشہ پابندی سے ہو. عبادت تھوڑی ہو پرواہ نہیں, مگر پابندی ہونا اس میں. یہی نہیں کہ رمضان آ رہا تو وہ روزے, رمضان کے بعد 6 روزے, رمضان کی راتوں میں وہ نفیلہ, سب, اس کے بعد اصل نمازوں سے گول. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو وہ چیز پسند ہے دائمی عبادت, دوام ہو جس کے اندر استقامت ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اور جو لوگ استقامت پہ ہیں اللہ ان کے لیے بشارت دے رہا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ. کیا خوشخبری ہے یہ بھی. یہ آخری وقت کی بات ہے. اللہ اتنا آزماتا ہے, کبھی اتنا امتحان لیتا ہے, ایک مقام وہ بھی آ جاتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بندوں کو اپنا گواہ بنانا چاہتے ہیں ایمان کے لیے, جس کو شہید کہتے ہیں, شہادت کے درجے پہ وہ بھی مقام آئے گا. یا پھر امتحان دیتے دیتے اللہ کی آزمائشوں میں ہی آپ کی تنگ حالت میں ہی آپ کی موت واقع ہو گئی ایسی استقامت کے اوپر, سو اللہ کی طرف سے یہ بشارت آ رہی ہے کہ ایسے بندوں کے لیے ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں ان کے استقبال کے لیے. آخر وقت میں ہمارے یہاں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. آخری وقت ہوگا, وہ موت کا وقت ہوگا, اس وقت فرشتے آئیں گے اللہ کی طرف سے سلام لے کے آئیں گے, سلامتی. یہاں حکومت کوئی وفادار مرا تو دیتے نا سلامیاں, 5 توپ کی سلامی, 10 توپ کی سلامی, وہ سمجھ میں آ رہا, وہ ایسی سلامی ہے تم 1 لاکھ بھی سلامیاں دے لو تو انہیں سن رہی نہیں کچھ بھی, اس کو سنا رہی کیا آئے گی تم. یہاں تو اللہ فرماتے ہیں آخری وقت ہوگا, اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے اور آخری وقت میں اس کو اللہ کی طرف سے سلامتی پیش کریں گے. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور آ کے سب سے پہلے اس کی جو روح نکالی جائے گی پورے شفقت کے ساتھ, رحمت کے ساتھ اللہ کی طرف سے آئیں گی, اور کہ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے سلام عرض کریں گے وہ لوگ, اور اس کے بعد میں انہیں خوشخبری سنائیں گے. کیا خوشخبری ہوگی؟ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. زندگی کی سب سے بڑی کامیابی 2 جملوں میں ختم ہو رہی, خوف اور غم. یہ 2 چیزیں, انسان یہ 2 چیزوں سے بھاگتا. دیکھیے آپ, اہم بات ہے یہ,
خوف، کیا معنی خوف کے؟ بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اس کو بھی خوف ہے کہ کہیں میرا تختہ نہیں پلٹنے کا. دیکھیے سب کچھ ہے نہیں ہے، نہیں ہے یہ خوف. یہ مت سمجھو نے بادشاہ ہے، بہت بڑا حکومت والا ہے، بہت بڑی طاقت رکھتا ہے، تو اسے رات دن عام آدمی سے زیادہ خوف لگا ہوا ہے. اور تبھی تو بلٹ پروف گاڑیوں میں گھوم رہا ہوں نے، یہ خوف کی وجہ ہے نا. اگر خوف نہیں ہوتا تو ہم انسان کی طرح بھاگتا ہوں. بادشاہ اس کا پروٹوکول ہے، انہیں آ رہا روڈ خالی ہو جانا، کوئی کیا یہ خوف ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے بہت بڑا ہے، بڑی عزت نہیں ہو رہی، اندر سے انہیں کھوکھلا ہے، خوف ہے اس کو کبھی بھی میں مر سکتا ہوں. بلکہ غلط خیال ہے لوگوں کا. یہ انہیں جا رہا، سلامی ہو رہی، پولیس پیچھے گاڑا، اس سے پیچھے گاڑا، کیا ہے بھائی؟ یہ جھوٹی بات ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ انہیں اندر سے کھوکھلا ہے کہ کب میرا کام ہونے والا، کب مجھے بم سے اڑا دیا جائے گا. یہ خوف ہے. یہ دنیا کی دولت، دنیا کا اقتدار بھی تمہیں مل جائے گا تو خوف تمہارا پیچھا کرے گا. یہ خوف ہے. یہ دوسری بات کیا ہے؟ غم. اب غم کیا ہے؟ حکومت مل گئی، خوف یہ تھا کہ اب حکومت چلے گئی، تختہ پلٹ گیا. اب بیٹا باپ کو جیل میں ڈال دیا، ہاں پورے قیدی بنا لیا، بادشاہ کے قیدی بن گئے. اب کیا یہاں سے کیا ہوگا؟ اب غم. ارے کیا سے کیا ہوگا بھائی؟ ہم کیسے تھے، ہماری کیا تھی، ہماری ڈیوٹی بولتی تھی. اب یہاں سے کیا ہوگا؟ غم کاٹ لینا، افسوس کرتے رہنا، غم. اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو یہ دو خوشخبریاں سنا دو کہ اب تمہارے اوپر کسی قسم کا خوف نہیں، اب غم نہیں. کسی قسم کا خوف نہیں، غم نہیں. دو ہی چیزیں ہیں یہ. اور دو فرشتوں کے سے اللہ اعلان کر رہے کہ جاؤ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہماری طرف سے میرے ان بندوں کو سنا دو، میرے ان بندیوں کو سنا دو جنہوں نے صبر کے ساتھ اپنے گھروں کو سنبھالا ہے، جنہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے شوہروں کا ساتھ دیا ہے، اور وہ شوہروں کو بھی جنہوں نے اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، گھر کو ایک مکمل طور پہ ایک امن و امان کا گھر بنا رکھا ہے، صبر کا ماحول گھر کے اندر، اخلاق کا ماحول گھر کے اندر. تو آخری وقت جب موت کا آئے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندے اور بندیوں کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا کہ جاؤ سب سے پہلے میرا سلام کہو، اور اس کے بعد انہیں دو خوشخبریاں سنا دو کہ اب ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، کہ مرنے سے پہلے ہی انہیں بشارت دے دو. دو بشارت مل گئی. ابھی کیا ہے آپ کو؟ خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں. یہ دو ہی چیزیں ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ یہ تو بات یہاں ہو گئی نا. پھر اس کے بعد اللہ دوسری بشارت دے رہا ہے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اب فرشتے کہیں گے اب کیا ہے بھائی تمہارے کو؟ اب جنت ہی جنت ہے، باغات ہی باغات ہے، اب خوشی مناؤ. اب تم غم کا ہی کہا ہے؟ اب خوف ہے نا غم ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. ارے بھائی خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ. اب یہ اولاد چھوٹ رہی، بیوی چھوٹ رہی، دولت چھوٹ رہی، فارم ہاؤس جا رہا، یہ جا رہا، یہ کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے لیے. اب جنت تمہارے سامنے ہے، اب خوش ہو جاؤ. یہ غم مت کرو یہ بیوی بچوں کا، یہ چھوڑ کے جانا، اور وہ بھی تمہارے بعد تمہارے پاس آنے والے ہیں. اب خوشی مناؤ. اب شروع بالجنت التی کنتم توعدون. تم سے وعدہ ہو چکا ہے اللہ کا. اور قرآن میں کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَأَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بات سے بڑھ کے سچی بات اور کسی کی نہیں ہو جاتی. وعدن علیہ حقا. یہ ہمارا اٹل وعدہ ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ سنا رہا ہے کہ اب وعدہ ہو چکا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی دوست، ساتھی، سرپرست، اور آخرت میں بھی. بہت بڑی بات ہو رہی ہے نا یہ. اچھا اس کے بعد تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت کیا ہے انسانی زبان میں اس کو نہیں بیان کیا جائے. انسانوں کے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے وہ جنت کی حقیقت کو بتایا جائے. وہ ایسی نعمتیں ہیں. اس کے لیے صرف دو جملے قرآن نے کہے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جنت کیسی ہوگی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب یہ جنت
کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تم چاہو گے، دو تم چاہو گی، جو تم دنیا میں چاہ رہے تھے وہ کچھ نہیں تھا، آج تم جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا۔ آج جو تمہارا نفس ہے، جو تمہاری خواہش ہے، پوری کر دی جائے گی آج اس جنت کے اندر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ آج دنیا میں تم مانگ رہے تھے لیکن ہم نہیں دے رہے تھے، تمہارا امتحان لے رہے تھے ہم، اور جو چیز تم مانگ رہے تھے، جو تمہیں پسند تھا، اچھی تمہیں نظر آ رہی تھی، وہ تمہارے نظروں میں اچھی تھی، لیکن ہمارے علم میں وہ تمہارے لیے فتنہ تھا، اسی لیے ہم نے تمہیں وہ دیا ہے جو تمہارے لیے بھلا ہو، تمہارے لیے اچھا ہو، ہم وہ دے رہے ہیں۔ اب آخرت میں اب تم جو چاہے مانگو، اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے تمہیں ملائے گا یہ جنت کے اندر۔ یہ کوئی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، یہ دادی امی نانی امی بچوں کو سلاتے ہوئے کچھ بول رہے نا، وہ نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، یہ رب کائنات کی باتیں ہیں، یہ ہونے والی ہیں، یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ مانگو گے دیا جائے گا۔ سب سے بڑی ایک بشارت اب اگلے جملے میں آ رہی آیت کی، اس سے بڑی کوئی بشارت نہیں ہے، سب سے بڑی بشارت ہے۔ وہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم۔ اب آپ دیکھیے، جنت کا ذکر ہوا، خواہشات کا ذکر ہوا، جو تم مانگو گے وہ ذکر ہوا۔ اب تمہاری کتنی اہمیت ہے اللہ کے پاس، اب اس کا ذکر ہو رہا۔ کیا ذکر ہے وہ؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارا میزبان، تم میرے مہمان۔ کیا بھائی؟ اب یہ جنت انت میں تم سمجھا لے گے، یہ بازو رکھو، سوچو یہ کہ تم کس کے مہمان بن رہے ہو۔ اور الفاظ بھی کیا استعمال کیا؟ غفور اور رحیم۔ غفور کے معنی یہ ہے کہ تم سے جو غلطیاں ہو چکے ہیں ہم ان پہ بھی پردہ ڈالیں گے، وہ غلطیوں کو بھی ہم جناب علی بازو کر کے ہم اپنا مہمان بنا لیں گے تمہیں۔ اور اپنی صفت کا ذکر کیا کہ رحیم، ہر آن ہر لمحہ ہمارے رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ کہ یہ جنت میں جو نظارہ تم نے آج دیکھا ہے نا، یہ پرانا ہو گیا، کل دوسرا نظارہ ہوگا۔ آج جو نعمتیں ملی تمہارے دستر پہ وہ کل نہیں ملیں گی، کیونکہ کل کھا چکے تم۔ ہر دن اللہ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اللہ تعالیٰ ایک نئے انداز میں ہوگا، ہر دن ایک نیا۔ کل تو ارے بھائی یہ تو کلیج کھائے تو ہے نا، نہیں اب نہیں، دوسرا آئے گا ٹیسٹ۔ وہ دسترخوان، وہ مہمانی جو دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتی، اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے جو اپنے رب کو اللہ مانے اور اس پر قائم رہ گئے مرتے دم تک، اور اللہ سے کوئی شکایت نہیں کیے، صابرانہ زندگی گزارے، صبر کرتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہ انجام، ان کا رزلٹ، ان کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا معمولی مقام نہیں ہے کہ تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان۔ تصور نہیں کر سکتے، تصور۔ ہاں آج یہاں پہ کیا کہ کوئی لیڈر صاحب دعوت کر دیے کہ کتنے کی 100 ڈشز، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کتنے بھی ڈشز بناؤ، کوسا بھی میٹھا بناؤ، کیا بنائیں گے میٹھا؟ بھئی کتنے بھی ٹیسٹ کے آپ میٹھے بنائیں گے تو کیا میٹھے بنائیں گے؟ ہر ایک میٹھا شکر سے ہی بن رہا، کتنے بھی بناؤ آئٹم، میٹھے میں ہے کیا؟ وہی شکر ہے کچھ اور۔ اللہ کیا فرماتے وہ شکر نہیں، ہر آن ایک نئی، ہر آن نئی، ہر دن نیا۔ تصور نہیں کر سکتے بولا قرآن میں اس کا، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی زبان نے نہیں چکا، کسی کان نے نہیں سنا، ایسی ایسی نعمتیں رہیں گے وہ جو سجدہ میں اس کا ذکر ہے، استعمال کیا اللہ اس کو۔ کیا بھائی وہ نعمتوں کے لیے یہ زندگی کیسی بھی گزرنے دو، پرواہ نہیں ہے، کیسی بھی گزرنے دیجیے انشاءاللہ۔
ہم کو جانا ہے یہاں سے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے مصیبت میں ہیں. صحابہ کرام حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ ایمان لائے تھے نا. ان کے اوپر ابو جہل ظلم کر رہا تھا، ان کی ماں کو پٹائی ہو رہی تھی، یہ سب ہو رہا تھا. یہ ساری شکایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آ رہی ہیں، رسول اللہ ہم جب سے ایمان لائے ہیں ہمارے اوپر یہ مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں. اللہ کے نبی جو فرمائے ہیں، کیا تسلی دی ان کو؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے لیے اللہ جنت ہے، تمہارے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. یہ تسلی دیے. اور آج ہمارے پاس کیا تسلی دے رہے ہیں؟ آج حالات ہمارے لیڈر، ہمارے مولوی یہاں سب دنیا بتا رہے ہیں کچھ نہیں، ٹھہر جاؤ، تختہ پلٹنا ہے، تمہاری حکومت آئیں گی، ہمارا بھی اقتدار. کچھ بھی نہیں ہوتا یار. وہ کیا ہوتا؟ جہاں پہ اقتدار ہے وہاں کیا کر رہے تم؟ یہاں نہیں سو یہاں کیا کر رہے؟ کچھ نہیں ہے. استقامت دین کے اوپر ہمیں قائم ہونا ہے. ہم کیا نعرہ لے کے اٹھے؟ دین کو قائم کرو. دین تو قائم ہے یارو. دین بگڑا کہاں؟ دین قائم ہے. دین کے اوپر ہمیں قائم ہونا ہے. فرق تھوڑا ہے، صرف جملوں کا پھیر ہے. ہم تحریکیں چلا رہے ہیں کہ دین کو قائم کرنا. ارے دین بگڑا کہاں؟ دین خراب ہوا کہاں؟ دین تو قائم ہی ہے. ہونا کیا ہے؟ اپنے دیکھیے، اپنے سے غافل ہونے کے لیے شیطان کیا نعرہ دیا؟ دین کو قائم کرو. دین پہ قائم ہو بلکہ نہیں دیا نعرہ. دین پہ قائم ہے بولے تو ہر آدمی اپنی فکر میں لگ جائے گا. دین کو قائم کرو بولے تو ہر آدمی دوسرے کی فکر کرے گا. بھائی چلو بھائی چلنا ہے، نعرہ لگانا ہے. اپنے سے غافل. یہ ہے نتیجہ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. تم جو غفور ہے اللہ، جو رحیم ہے، اس کے مہمان بننے والے ہیں. کیا حقیقت تمہاری؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شرف بخش رہا ہے کہ تم کو اپنا مہمان بنا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ منصب، یہ مقام عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنا مہمان بنا لے. اللہ اپنا مہمان بنا لے اللہ. اور خاتمہ بالخیر کر. ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزش کو معاف فرما دے اور ان کے پردہ ڈال دے. ہم پہ رحم و کرم کر کے اپنا مہمان بنا لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين